بی جے پی نے بھی اس الیکشن میں اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے، لیکن بی جے پی کی بی ٹیم کہی جانے والی ایم آئی ایم سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس پارٹی نے غنڈے موالیوں کے ذریعے اولڈ سٹی میں اپنا دبدبہ بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ آج ہم ایم آئی ایم کی پول کھولنے جا رہے ہیں اور ان کی چوریوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا بھلا کرنے والی پارٹی نہیں بلکہ چوروں کی پارٹی ہے۔ سنیے کیسے۔ حیدرآباد میں قبر اور قبرستانوں کی چوری، کفن کی چوری، عثمانیہ ہاسپٹل اور گاندھی ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی کی چوری، زکوٰۃ و صدقات اور زمینوں کی چوری، وقف عمارتوں کے رینٹ کی چوری، درگاہ کی زمینوں کی چوری اور سب سے بڑھ کر سود خوری۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود خوری ایک ایسا معاشی نظام ہے جو غریب کو غریب اور امیر کو مزید امیر ہی بناتا ہے۔ پرانے شہر میں ایم آئی ایم مسلمانوں کے ساتھ یہی کر رہی ہے۔ کیا آپ اذان انٹرنیشنل اسکول کا ریپ کیس بھول گئے؟ کس طرح ایم آئی ایم کے گنڈوں نے متاثرہ بچی کے والدین کو ڈرایا دھمکایا اور سنگین نتائج کی دھمکی دی، جس کے بعد وہ بچی اور اس کے والدین اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ وہ حقیقت چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ کیا آپ ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جو آپ کو ڈرانے اور دھمکانے کے ساتھ ساتھ بی جے پی، ٹی آر ایس اور آر ایس ایس کے اشاروں پر ناچتی ہے؟ اویسی برادران کی پارٹی دراصل ٹی آر ایس، بی جے پی اور آر ایس ایس کی کمیشن ایجنٹ ہے۔ ایم آئی ایم 11 مساجد کو شہید کرنے والی پارٹی اور مساجد کی شہادت پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے والی پارٹی ہے۔ اگر آپ نے ایم آئی ایم کو ووٹ دیا تو سمجھ لیجئے کہ جرائم اور چوریوں میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ جواب دہ ہیں، اس لیے جواب دہ مت بنیے بلکہ جواب دہ بنائیے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایم آئی ایم کو اپنے ووٹوں سے محروم کر دیجئے تاکہ مسلمانوں کے ووٹوں کو اپنی جاگیر سمجھنے والی ایم آئی ایم کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ یہ چوروں کی پارٹی مسلمانوں کو جذباتی نعروں کا لالی پاپ دے کر ان کا استحصال کر رہی ہے۔ ایم آئی ایم چاہتی ہے کہ آپ کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہوں اور ان پر کبھی بھی ایم آئی ایم کی حقیقت آشکار نہ ہو۔ اس لیے اس بار کے الیکشن میں آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا ایمان زندہ ہے تو آپ ایم آئی ایم کی کالی کرتوتوں کی وجہ سے پتنگ کو ووٹ نہ دیں بلکہ ایک تعلیم یافتہ امیدوار کو اپنا ووٹ دیں جو آپ کے علاقے اور آپ کے بچوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے اور لینڈ گریبر کو احساس ہو جائے کہ اب اولڈ سٹی میں ان کا چراغ بجھ گیا ہے اور ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ 74 سال سے سیکولرزم کو زندہ رکھنے والی واحد پارٹی کانگریس ہے۔ کانگریس نے ہمیشہ فرقہ پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، حقیقی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کی۔ اس لیے ہاتھ کا ساتھ دے کر شہر حیدرآباد کو بھی مثالی اور ترقی یافتہ شہر بنائیں۔